اور آئے دن جو ہی ہلکی سی بارش ہوتی ہے وہاں پہ ٹائلیں گرنے شروع ہو جاتی ہیں، چھتوں سے پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ حال ہی میں تعمیر ہونے والا اسلام آباد ایئرپورٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گرتی سیلنگ، ٹپکتی چھتوں نے بلند و بانگ دعووں کا پول کھول دیا۔ اوورسیز پاکستانی شیخ نعمت اللہ، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف فرانس، سرپرست اعلیٰ بزم اہل سہن فرانس نے میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں 105 ارب روپے سے زائد رقم سے تعمیر ہونے والا اسلام آباد ایئرپورٹ، جس میں انتہائی ناقص قسم کا میٹیریل استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے معمولی بارش پر ہی چھتیں ٹپکنے لگتی ہیں اور سیلنگ گرنے لگتی ہے۔ حکومت کو اس کا نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ سابقہ حکومت نے یہ پروجیکٹ کس کمپنی کو دیا اور اس میں کس حد تک کرپشن کی، اور اس کے ذمہ داران کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ انٹرنیشنل ہستہ حالی عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر روزانہ غیر ملکی سفیر اور غیر ملکی سفر کرتے ہیں۔ تمام اوورسیز پاکستانی اسلام آباد ایئرپورٹ کی تعمیر کی آڑ میں ہونے والی ارب روپے کی کرپشن کی مکمل غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عالمگیر نیوز، حمید چودھری، پیرس، فرانس۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جو کرپشن کی گئی ہے یہ انتہائی عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اربوں روپے کی لاگت سے اسلام آباد ایئرپورٹ بنایا گیا ہے اور آئے دن جو ہی ہلکی سی بارش ہوتی ہے وہاں پہ ٹائلیں گرنے شروع ہو جاتی ہیں، چھتوں سے پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میری حکومت سے اور اعلیٰ حکام سے یہ اپیل ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے کہ پچھلی حکومت نے کس کو یہ پروجیکٹ دیا اور یہ کون کون عوام کا پیسہ جو ہے یہ کس کس کی جیب میں گیا اور کون کون سی کمپنی کھا گئی اور کون کون سی سیاسی جماعت نے اس کرپشن میں ہاتھ دھوئے۔ تو کیونکہ یہ پوری دنیا میں پاکستان کی جو ہے نام بدنام کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ انٹرنیشنل مسافرین بھی وہاں پہ آتے ہیں اور یہ انتہائی شرمندگی کا مقام ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس اربوں روپے کی کرپشن کرنے والوں کو بے نقاب کرے گی اور بہت جلد یہ نام ہمارے سامنے آئیں گے۔